خدا اے خدا الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے محترم حضرات چند دردمند نوجوانوں کی فکر اور علماء کرام کی تڑپ اور ان کے دلوں کی بے چینی دین کی دعوت سے جڑے ہوئے لوگوں کی کڑھن اور ان کے سینے کی چبھن مجھے آج حضرت مولانا حبیب صاحب کی سرپرستی میں یہاں لے آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو زمین پر بھیج کر تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب آدم علیہ السلام سے کہا کہ زمین پر جاؤ اور ایک معرکہ تمہارے درمیان اور شیطان کے درمیان قائم ہو چکا ہے، اس میں ہم آزمائیں گے آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی، لیکن میں تمہیں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑ رہا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جب میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے، یعنی وہ ہدایت آئے گی، جو شخص بھی اس ہدایت کی اتباع کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ان پر غم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور لعین ابلیس کے زمین پر آنے کے بعد معرکہ خیر و شر شروع ہوا۔ ابلیس اور آدم علیہ السلام کے درمیان ٹکراؤ شروع ہوا۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے اور دوسری جانب ابلیس ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد
کا سلسلہ جاری فرمایا تو ایک طرف حضرت آدم کی اولاد ہے اور ادھر پھر ابلیس اور شیطان کی ذریت ہے. سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک طرف برائی ہے، دوسری طرف بھلائی ہے، ایک طرف خیر ہے، دوسری طرف شر ہے، ایک طرف نیکی ہے، دوسری طرف بدی ہے. یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر کے آج تک جاری ہے، اور جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا، چاند دمکتا رہے گا، دریا بہتے رہیں گے، پہاڑ اپنی بلندیوں کا اعلان کرتے رہیں گے، ستارے چمکتے رہیں گے، سورج روشن رہے گا، چاند دمکتا رہے گا، پھول مہکتے رہیں گے، کلیاں چٹکتی رہیں گی، دریاؤں میں روانی ہوگی، ہواؤں میں طغیانی ہوگی. یہ مارکہ خیر و شر زمین پر بپا ہے اور بپا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی سی عمر دے کر بھیجا ہے. پچھلی امتوں کی عمریں 100 سال، 500 سال، 1000 سال، 1000 سے اوپر، مگر ہماری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 کے اندر اب کر دی ہے. اس سے اوپر کوئی چلا جائے تو ایک کرامت ہی ہوگی، ایک عجیب بات ہی ہوگی. اس 50-60 سالہ زندگی میں بس یہ طے کر کے دکھا دو کہ ہم ابلیس کے نقش قدم پر نہیں چلتے، ہم اپنے باپ حضرت آدم کے نقش قدم پر ہیں، ان کے بیٹے حابیل کی راہ پر ہیں، ان کے اور بیٹے حضرت شیس کی راہ پر ہیں، حضرت نوح کی راہ پر ہیں، حضرت موسیٰ کی راہ پر ہیں، حضرت مریم کی راہ پر ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کی راہ پر ہیں، ہم حضرت داؤد کی راہ پر ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہ پر ہیں، ہم حضرت یحییٰ کی راہ پر ہیں، ہم حضرت زکریا علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہیں. اور آخر میں ہمارے رہبر و رہنما بدر الدجا، شمس الورا، قمر الورا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. جسے وہ مل گئے اسے کل جہاں مل گیا، جو ان کے راستے پر چلا اسے زمین کی کامیابی بھی ملی اور آخرت میں بھی اس کا مقام بلند. اس مارکہ خیر و شر میں، اس برائی اور بھلائی کے دو راستوں کے درمیان راہ آپ کو چننی ہے اور آپ کو طے کرنی ہے. اللہ فرما رہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہے. چاہو تو غلط راستوں پر چلے جاؤ اور چاہے ٹیڑے راستوں پر چلے جاؤ، چاہو تو گمراہی کے راستے پر چلے جاؤ، چاہو تو شیطان کو اپنا امام اور مقتدی بنا لو، چاہو تو شیطان کی ذریت کو اپنا پیشوا بنا لو، اور چاہو تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مان کر ان کے نقش قدم پر چلنے لگو، ان کے نواسوں کے نقش قدم پر چلو، ان کی اولاد حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلو، ان کی بیٹی حضرت زینب اور رقیہ ام کلثوم کے نقش قدم پر چلو، مائیں ان کی بیوی حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، جویریہ، ماریہ قبطیہ، ان کے نقش قدم پر چلیں. اور چاہو تو تم فرعون کی راہ پر چلو، قارون کی راہ پر چلو، شداد کی راہ پر چلو، تم قوم لوط کی راہ پر چلو، قوم صالح کی راہ پر چلو، یا قوم نوح کی راہ پر چلو، انجام ان کا دیکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا ہے، جب وہ قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی تو تم بھی اسی عذاب اور ذلت کا شکار ہوگے اگر تم نے اپنے نبی کا دامن چھوڑا. ہر نبی انسانیت کو سمجھاتا رہا، دعوت دیتا رہا، پکارتا رہا، بلاتا رہا، راہ حق کی طرف انہیں مہمیز کرتا رہا. اس کے پاس کتاب ہوتی، رسول کے پاس رسالت ہوتی. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اور محبوب اور حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلبر اور کونین کے سرور، ساقی کوثر، شافع محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جس طرح سورج پوری دنیا کو اپنی شعاعیں اور روشنیاں دیتا ہے، اپنوں کو بھی اور بیگانوں کو بھی، برائیاں کرنے والوں کو بھی، اچھائیاں کرنے والوں کو بھی. جس طرح چاند پوری دنیا کو چاندنی دیتا ہے اور جس طرح ہوائیں پوری دنیا کو سانس لینے کا اختیار دیتی ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم، آپ کا ابر رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی رحمت، آپ کی برکت، آپ کی بھلائی پوری دنیا کے لیے ہے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی
ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک قرن اور کسی ایک عہد کے لیے نہیں، رہتی دنیا تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں انسانیت کے رہبر و رہنما ہیں۔ ان کی محبت دل میں ہو، ان کی عظمت خون کی بوند بوند میں ہو، ان سے پیار و الفت و شفقت ہماری ہر ادا میں ہو، ہم زمین پر چل رہے ہوں تو فضائیں کہہ رہی ہوں، ہوائیں پکار رہی ہوں، لوگوں کی نگاہیں اقرار کر رہی ہوں۔ آج کی اس 21ویں صدی میں بھی یہ گنبد خضرا کا غلام جا رہا ہے، یہ حضرت بلال کا روحانی بھائی جا رہا ہے، یہ صدیق اکبر کا وفادار جا رہا ہے، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ ہماری ادا سے، ہماری چال سے، ہمارے لب و لہجے سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے یہ ثابت ہونا چاہیے، دنیا ہم پر نگاہ نہ اٹھائے کہ مسلمان ہو کر یہ مسلمانیت کو داغدار کر رہا ہے، مسلمان ہو کر یہ اسلام کے ماتھے پر کلنک لگا رہا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جسے دیکھ کر کے دوسری قومیں بھی شرما رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کل قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمیں یقین ہے کہ وہ شافع محشر ہیں، یعنی وہ سفارش کریں گے، وہ ساقی کوثر ہیں، یعنی وہ کوثر کے جام ہم کو پلائیں گے، وہ پھر صراط پر ہماری مدد فرمائیں گے، وہ میزان اور عمل کے تلنے پر ترازو کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، تو ذرا ان کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی نشانی تو ہو۔ دنیا میں بھی جو پارٹیاں اور جماعتیں ہوتی ہیں ان کے بھی تو اپنے نشان اور جھنڈے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے، اگر ہندوستان میں کوئی کانگریس پارٹی میں ہے اور وہ کمل کے پھول کا جھنڈا لے کر چلے تو وہ کانگریس کا مانا جائے گا؟ MIM پارٹی کا ممبر ہو اور پتنگ اس کے ہاتھ میں نہ ہو تو مانا جائے گا؟ سماجوادی کا بہت زبردست ورکر ہو اور سائیکل سے نفرت کرتا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو اور پھر وہ آپ کے طریقوں کو محبوب نہ رکھتا ہو، سنتوں کا انکار کرتا ہو، سنتوں کا جنازہ نکالتا ہو، خوشی میں رسول اللہ کو بھول جائے اور غم میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر دے کہ ان کا دیوانہ کیسے ہے۔ ان کے دیوانوں کا تو عالم یہ ہے کہ نبی نے اگر ایک بار کسی پر، کسی چیز پر محبت کی نگاہ ڈال دی تو اس نے اپنی آخری سانس تک اور آخری جان کی آخری بازی تک اس کی حفاظت کر کے دکھائی۔ ایک صحابی کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا شفقت اور محبت کا تو اس صحابی نے کہا پوری زندگی ان بالوں کو سر سے جدا نہیں کروں گا، یہ تراشے نہیں جائیں گے، کاٹے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ دو عالم کے تاجدار نے ان بالوں پر ہاتھ رکھ دیا ہے، یہ سر سے جدا نہیں ہوں گے، ان کو قبر کی مٹی ہی جدا کر سکتی ہے، کوئی دنیا کی چیز جدا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہے ان صحابہ کی محبت کا عالم۔ ایک صحابی اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن کر چلے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے مردوں کے لیے سونے کی چین، سونے کا کڑا، سونے کا رنگ، سونے کے کنڈل سب کچھ حرام قرار دے دیے ہیں۔ مردوں کے لیے سونا اور چاندی پہننا حرام ہے سوائے چاندی کی انگوٹھی کے، اس کی بھی وزن کی ایک مقدار ہے۔ وہ مفتی صاحب سے پوچھیے، اس وقت پوچھنے کی جماعت آنے کا وقت نہیں ہے۔ بس جیسے ہی نظر غضب کی پڑی اس صحابی نے جا کر اس انگوٹھی کو کنویں میں پھینک دیا اور کنویں میں پھینک کر اگلے دن آپ کے پاس آئے، آپ نے کہا وہ انگوٹھی کیا ہوئی؟ کہا اللہ کے رسول جس پر آپ کی نظر غضب پڑ گئی وہ انگلی میں کہاں رہ سکتی؟ کیا کیا؟ کہا میں نے کنویں میں پھینک دیا۔ آپ نے کہا میں نے کنویں میں ڈالنے تو نہیں کہا تھا، بہن کو دے دیتے، بیوی کو دے دیتے، ماں کو ہدیے کے طور پر دے دیتے، دینا جائز تھا۔
کہا اللہ کے رسول جس چیز پر آپ کی نظر غضب پڑی ہو، جسے آپ نے حقارت کی نظر سے دیکھا ہو، جسے آپ نے ناگواری کی نظر سے دیکھا ہو، یہ آنکھ اس چیز کو اپنی بیوی کی انگلی میں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ یہ آنکھ اس انگوٹھی کو اپنی بہن کے ہاتھوں میں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ نہیں، میں نے اس کو کنویں میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ نظریں آپ کی مغضوب اور غضب والی چیز کو کبھی دیکھ دے سکیں۔ یہ تھے صحابہ اور یہ تھے ان کے دیوانے اور غلام۔ ان کو حق ہے آپ کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے کا۔ انہوں نے ان کے عشق و محبت میں وہ سب کچھ کیا جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت کی۔ میں نے فرمان نبی آپ کو سنایا ہے جو مسجدوں کی محراب سے اور ممبروں سے آپ کو ہر عالم سناتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک اس کے نفس کی تمام خواہشات اس دین کے اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر کے آیا ہوں۔ اپنی خواہشات کو قربان کر دو، محمد رسول اللہ کی شریعت پر، ان کی چوکھٹ پر اسے قربان کر دو۔ جس طرح مجنو لیلا کے عشق میں اور محبت میں اس نے اپنے آپ کو قربان کر کے داستان لیلا اور مجنو تاریخ انسانیت پر رقم کر دی ہے۔ کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کتنے سیریل بنے ہیں، کتنی فلمیں اس پہ فلمائی گئی ہیں، کتنے گیت اس پر گائے گئے ہیں۔ اس نے لیلا کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر کے لیلا کا عاشق ہونا ثابت کیا، اور محمد رسول اللہ کے غلاموں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ تاریخ رقم کی ہے جو تمہاری تاریخ سنہری ہے، روشن ہے، تابناک ہے، تابدار ہے۔ لیکن ہائے کاش زبان پر محبت کا دعویٰ، عشق فسانے اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن، گلے میں نوجوانوں کے سونے کی چینیں، کانوں میں رنگ، یہ ہے محبت۔ میں کہا کرتا ہوں آپ کو ان سے محبت نہیں ہے، محبت ہے بالی ووڈ کے کسی ہیرو سے، محبت ہے ہالی ووڈ کے کسی ہیرو سے۔ وہ تمہیں عزیز ہے نوجوانوں، اگر ہیئر کٹنگ پر جاؤ کسی سینٹر پر تو کوئی ہے ان میں جو یہ کہے، اس سے پوچھے بھائی اکرم ذرا بتائیے تو صحیح، تمہارے یہاں حضرت بلال کے بالوں جیسی کٹنگ ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ کس طرح اپنے بال رکھاتے تھے اور کٹنگ کرتے تھے؟ کوئی نظر آئے گا؟ نہیں، وہاں جن، بھوت، دیو اور نہ جانے کتوں اور بندروں کے سے کٹے ہوئے بال پسند ہے آج کے ہمارے نوجوانوں کو۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے اپنا جھنڈا اسلام پھینک دیا ہو اور پرچم شیطان اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر رحمان کی باتیں کر رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ ہم اپنا لباس دیکھیں، ہم اپنا کلچر دیکھیں، ہم اپنی تہذیب دیکھیں، ہو کیا رہا ہے؟ جہاں جا رہا ہوں، جس شہر میں جاتا ہوں، وہاں ایک ہی رونا ہے، علماء کے دل کی ایک ہی دھڑکن ہے، ایک کی سسکی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، گلے میں آواز روندی ہوئی ہے۔ ہم بولتے بولتے تھک گئے۔ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں نشے کے جام ہیں، شراب کی تھیلیاں ہیں، اسمیک کی پڑیاں ہیں، گانجے کی ڈبیاں ہیں، اور نہ جانے کس کس قسم کا نشہ ہے۔ کوئی بیئر کی شکل میں شراب پی رہا ہے، اور کوئی وسکی پی رہا ہے، اور کوئی جو کا سب پی رہا ہے، اور نہ جانے کون کس کس انداز میں شراب کے جام پی رہا ہے، اور کہنے کو یہ مسلمانوں کے بیٹے ہیں۔ یہ مسلمان ماؤں کی وہ اولادیں ہیں کہ جس دن ماں نے درد زہ سے کر وہ درد جو پہاڑوں پر اگر بانٹ دیا جاتا تو پہاڑ چورا چورا ہو جاتے، جس دن اس نے اپنے لال اپنے لخت جگر کو جنا تھا، اس دن اس نے کہا تھا، اپنے ان پڑھ شوہر سے کہا، جاؤ مسجد کے امام کو بلا لاؤ، مفتی ہارون کو یا مفتی مولانا محفوظ
محفوظ کو بلا لاؤ، میرے بچے کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر اذان کی آنی چاہیے اور دوسرے کان میں اقامت کی آنی چاہیے۔ امام صاحب نے گودوں میں بچے کو لیا تھا اور اس کے ذہن پر لکھا تھا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر اسی ماں کے بیٹے کے ہاتھ میں آج شراب کے جام ہیں اور شراب کی تھیلیاں ہیں جو کھلے عام ہمیں نظر آتی ہیں۔ کیا مسلمان ایسا ہوتا؟ اسے پتہ نہیں، اور اب معاشرے سے اس کی برائی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کل شرابیوں سے نفرت کی جاتی تھی، جواریوں کو جواری کہا جاتا تھا، سٹا کھیلنے والوں سے اپنے کو بچایا جاتا تھا۔ تمہارا نبی، تمہارے پیغمبر ان تمام چیزوں کو حرام قرار دینے کے لیے آئے جو آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل جیسی شے سے آپ کو نوازا ہے، تو پھر انسان ہو کر شراب پی کر تم کتے اور بلی کی صفوں میں کیوں داخل ہو رہے ہو؟ یہ شرابی نہ ماں کا، نہ اپنی بیٹی کا، نہ اپنی بیوی کا، نہ اپنے بھائی کا، یہ کسی کا بھی تو نہیں ہے۔ بیوی انتظار کرتی ہے شام کو شوہر آئے گا، کچھ کما کر لائے گا، مگر یہ تو بدبودار اپنے ہونٹوں کے ساتھ اور گندی زبان کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، سامان توڑ دیتا ہے، بیٹیوں کو لہو لہان کر دیتا ہے، پڑوسیوں کا جینا تو بھر کر دیتا ہے، گھر کو کنگال بنا کر پھر چوری پر نکل آتا ہے، جیب کاٹنے پر نکل آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ام الخبائث ہے شراب، اور شراب وہی نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو کہ انگور سے اور کھجور سے بنا لی گئی ہے۔ کلو مسکرین خمر، ہر نشاور چیز شراب ہے، وَكُلُّ خَمْرٍ حرام، اور ہر خمر، ہر شراب حرام۔ اللہ اکبر۔ جو زبانیں دنیا میں اس گندی اور ناپاک شراب کو اونڈیل رہی ہیں اپنے حلق میں اور اپنے دانتوں میں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں شراب کی نہریں بہا رکھی ہیں، نہریں، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، جنت میں نہریں ہیں، لیکن وہ شراب ایسی ہے کہ جس شراب پر مشک و عنبر کی مہر لگی ہوئی ہے، ختامہ مسک۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے اور دوڑ لگانی ہے اور بتانا ہے کہ ہم کتنے آگے ہیں تو ان چیزوں میں آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلم قوم جو ایک ایسا معاشرہ تیار کرنے کے لیے آئی اور جسے تیار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں شراب کا ایک قطرہ بھی حرام، ایک بوتل بھی حرام، روکا اس سے، اور آج اسی قوم کے نوجوان نشے کے عادی۔ حیرت افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں جس کے سینے میں ممتا کا دل ہے، جس کی آنکھوں میں شفقت اور رحمت کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے، کہاں پہنچ گئے ہم؟ تمہارا یہ علاقہ ہو یا دہلی جہاں میں جمنا پار کے علاقے میں رہتا ہوں وہ علاقہ ہو، سیم ایک جیسا ہے۔ عورتیں بیٹھی ہیں کھوکھوں پر، عورتیں بیٹھی ہیں ٹوٹے پھوٹے ہوٹلوں پر، اور شور وہاں اسمیک بک رہی ہے، اسمیک کا کاروبار چل رہا ہے۔ نوجوان تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ کوئی نوجوان بہار سے آیا، کوئی آسام سے آیا اور کوئی اتر پردیش سے آیا، ماؤں نے سر پہ تاج باندھ کر، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر، پیٹھ پہ تھپ تھپا کر اس امید کے ساتھ بھیجا کہ میرا بیٹا اب جوان ہو چلا ہے، میرے گھٹنوں کے لیے دوا کا انتظام اب اس کے مضبوط بازو کما کر کریں گے۔ بہنوں نے انتظار دیکھا، بھائی ہے مجھے ضرورت
ضرورت پڑے گی کل میرے ڈولا اٹھنے کی تو چھوٹے موٹے جہیز کا یہ انتظام یا مجھے رخصت کرنے کا انتظام کرے گا، اس بہن کو کون بتائے، اس ماں کو کون بتائے؟ چھوٹے بھائیوں نے انتظار کیا، بھائی ایک اچھے شہر میں گئے ہیں، احمد آباد، بامبے یا دلی گئے ہیں، وہ کل کما کر لائیں گے، انہیں کون بتائے کہ ظالموں نے اور انسانیت کے دشمنوں نے، حیوانوں سے بھی بدتر حیوانیت کا ناچ ناچنے والے گروہوں نے اسے شراب کا عادی بنا دیا ہے اور یہ نالے پہ بیٹھا ہوا کیڑے مکوڑوں کی طرح انجیکشن لگا۔ ہائے دوستو عزیزو، ہماری تو مثال پیش کی جانی چاہیے تھی، دنیا ہماری مثال پیش کرتی۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے محلوں میں لوگ آتے اور دیکھ کر جا کر یہ کہتے یہ مسلم بستی ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، آؤ اسے دیکھتے ہیں، جہاں ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری گلیاں پاک ہوتی، ہمارے مکان پاک ہوتے، ہماری مسجدیں پاک اور صاف ہوتی، اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ طہور شطر الایمان، ہم دنیا کی وہ قوم ہیں جو دن میں 5 مرتبہ کم سے کم وضو کرتے ہیں، ہاتھ، چہرہ اور پیر ہم دھوتے ہیں۔ ہم دنیا کی وہ قوم ہیں جن کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، جن کے لیے داڑھی کا کاٹنا اور بالوں کا کاٹنا سنت ہے، جن کے یہاں عطر لگانا اور خوشبو لگانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں اپنے صحنوں کو پاک اور صاف رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، مگر ہمارے محلے اور ہماری گلیاں اور ہمارے علاقے بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی وہ قوم ہیں جو کچرے سے محبت کرتے ہیں، جو گندگی سے محبت کرتے ہیں، جو غلاظت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم دنیا کی وہ قوم ہیں کہ جو آج پاکی اور صفائی ستھرائی کو چھوڑ کر کے پیشاب کرنے کے بعد جانوروں کی مانند سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہے نہیں ایسا؟ بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ کیا ہم میں سے ہر شخص نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے؟ چاہتا؟ نہیں چاہتا۔ ایک باپ چاہتا ہے کہ اولاد اس سے محبت کرے، اگر باپ کی قدر نہیں ہوتی تو شکوے شکایت کرنے لگتا ہے کہ میری اولاد مجھے پوچھتی نہیں، میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اور ایک اولاد چاہتی ہے کہ باپ اولاد سے محبت کرے۔ شوہر کو شکوہ رہتا ہے کہ ہماری محترمہ ہم سے محبت نہیں کرتی، وہ بیوی کہتی ہے کہ یہ ہمیں وقت اور ٹائم نہیں دیتے اور یہ ہم سے محبت نہیں کرتے۔ یہی تو شکایت ہے نا گھر میں جھگڑے کائے کے، آپ ہم سے محبت نہیں کرتے، آپ ہماری قدر نہیں کرتے، آپ ہماری حقیقت نہیں جانتے۔ تو جب ہر انسان محبت کا بھوکا ہے، محبت کا پیاسا ہے، محبت کا شیدائی ہے، محبت کا دیوانہ ہے، محبت کا دل دادا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ پھر اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں فرما دیا گیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مشکل ہیں دونوں چیزیں، مشکل ہے۔ توبہ کرنا کچھ مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں یہ نظام بنا دیا گیا ہو کہ توبہ ہماری خود بخود قبول نہیں ہوگی، پہلے مفتی ہارون صاحب کے پاس جائیں گے، پھر فلاں صاحب کے پاس جائیں گے، پھر 5 کلو چاول پکانے ہوں گے، 10 کلو کا جو ہے بریانی کا دیگ چڑھانی ہوگی، پھر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے، پھر یہ توبہ کرائیں گے، پھر توبہ کی مجلس لگائیں گے۔ ایسا تصور ہے نا؟ ایسا ہی ہے ہمارے یہاں بھائی۔
توبہ کی مجلس لگے گی، مجلس کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا۔ کہیں بیٹھے ہو، سڑک پر چلتے ہوئے، راہ پر دوڑتے ہوئے، تنہائی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ اگر اتنا آنسو بھی آپ کی آنکھ سے ٹپک گیا کہ محض آپ کی پلکیں گیلی ہو گئی ہیں، تو کل قیامت میں یہ آنکھ جہنم کے دھوئیں اور اس کے شعلوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ تمہارا رب اتنا رحیم ہے کہ جس نے تمہاری ماں کے دل میں ہمیشہ محبت کا فوارہ روشن رکھا ہے، اور وہ فوارہ ہمیشہ ابلتا رہتا ہے۔ بیٹا کہاں ہے؟ کیا میرے بیٹے نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟ اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ماں سے جو ہمیں ماں کی محبت دی ہے اس سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور موت کے غرغرے سے پہلے اگر کسی نے سچی اور پکی توبہ کر لی تو چاہے وہ ایک مرد نہیں، ایک انسان نہیں، اگر 100 انسانوں کا قاتل بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ حدیث مشہور حدیث، انسان کو ہمیشہ شیطان قتل پر ابھارتا رہا، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، تمام موضوعات سمیٹے نہیں جا سکتے، اس کے لیے تو موضوع طے ہوں اور اسی پر بولا جائے۔ ابلیس کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ قتل ہے۔ کیا ہے؟ قتل ہے، ناحق قتل۔ وہ چاہتا ہے کہ ناحق قتل کر کے زمین پر خون ریزی ہو، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکالمہ کر کے کہے، یہ ہے وہ حضرت انسان جس کو آپ نے مٹی سے بنا کر کے اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ فرشتوں سے کہا کہ اس کی تعظیم بجا لاؤ، مجھ سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، آپ مجھ کو کہہ رہے تھے اسے سجدہ کریں، یہ تیرا فرما بردار کہاں ہے؟ یہ خون بہا رہا ہے، یہ قتل عام کر رہا ہے، دیکھ اس نے فلاں انسان کی جان لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرنے کے لیے یہی تو مہلت لے کر آیا ہے۔ ربا مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، قیامت تک کی لی، میں ثابت کر دوں گا یہ جنت کا مستحق ہے، میں ثابت کر دوں گا یہ تیرا نہیں ہے، میں ثابت کر دوں گا یہ جہنم میں جانے کے لائق ہے، میں ثابت کر دوں گا کہ گھٹیا ہے، کمینہ ہے، نیچ ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، میں یہ ثابت کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جا تجھے مہلت دیتا ہوں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیری کوئی دلیل نہیں چلے گی، کوئی طاقت نہیں چلے گی، کوئی قوت نہیں چلے گی، وہ میرے ہی ہو کر رہیں گے۔ لیکن میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیرے پیچھے چلیں گے تجھے بھی اور انہیں بھی جہنم میں جھونک دو۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس کے لیے کیا ہے؟ بولو تھوڑا سا، یہ پان کھا کے آ گیا، کیا ہے؟ ارے بھائی آفتہ لام کہنے میں کچھ مشکل ہے۔ قتل، قتل ہے اس کے نزدیک۔ اس لیے غور کیجئے، زمین پر ابھی 4 ہی انسان ہیں یا 6 کہہ لیجئے، اولادیں 4 ہیں، 2 بیٹے، آدم کی 2 بیٹیاں، آدم اور حضرت حوا۔ ابھی اس نے پہلے ہی مرحلے میں پلان تیار کر لیا۔ آدم کے ایک بیٹے قابیل کو فرسٹ راؤنڈ میں ہی پہلے ہی مرحلے میں اس نے تیار کیا کہ وہ اپنے بھائی حضرت حابیل کا قتل کرتا ہے، کرا دیا قتل۔ زمین پر ابھی انسان 4 انسان آئے باپ اور امی کے علاوہ کہ اس نے پہلے کو قتل کرایا اور پھر ایک ڈگر ڈال دی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے سلسلے میں شدید وعیدیں فرمائیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کو سمجھتے ہیں انہوں نے قتل کا آغاز نہیں کیا۔ حضرت حابیل سمجھتے تھے کہ ابلیس نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں ادھر دوبارہ جانے نہ دے، جس مقام کو حاصل کرنے ہم آئے ہیں جنت کا اس سے ہمیں نیچے گرا دے۔ اس لیے انہوں نے قابیل سے کہا لئن بسطت الیک الی یدیک لئن بسطت الی یدک
لِتَقْتُلَنِي، اگر تو اپنے ہاتھ دراز کرے گا مجھ پر کہ مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک، لیکن میں اپنا ہاتھ قتل کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، میں مقتول تو ہو جاؤں گا، میں قتل تو ہو جاؤں گا، لیکن میں قاتل نہیں بنوں گا، اس لیے کہ روئے زمین پر وہ پہلا فرد ہو جاؤں گا اگر میں تجھے قتل کرتا ہوں کہ ابلیس اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں اپنے باپ حضرت آدم کے نقش قدم پر ہوں، تو قتل اگر کرے گا تو میں تو یہ چاہتا ہوں ان تبوء اسمی و اسمک، تو اپنا گناہ بھی اپنے اوپر ڈال لے اور میرا گناہ بھی اپنے اوپر ڈال لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی شخص کا ناحق قتل کرتا ہے تو مقتول ہونے والے کے سارے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جاتے ہیں، یہ پاک ہو جاتا ہے۔ آئی وجہ سمجھ میں؟ قتل ہو گئے، قتل کیا نہیں۔ آج کا معاشرہ ہمارا کیا ہے؟ مجھے قتل ہی کر دینا ہے۔ کوئی بیوی کا قتل کر رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کا قتل کر رہا ہے۔ ابھی لکھنؤ میں آپ نے دیکھا کہ ارشد نام کے ایک لڑکے نے اپنی 4 بہنوں کو اور پیدا کرنے والی ماں کو قتل کر ڈالا۔ انجام کیا ہوا؟ خود جیل میں جائے گا اور ساری زندگی جیل میں سڑتا رہے گا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا حسن پور کے علاقے میں 52 کھیڑی ایک گاؤں تھی، وہاں پر ایک عورت نے اپنے گھر کے کئی افراد کو قتل کر ڈالا، آج بھی جیل کی زندگی گزار رہی ہے۔ جب عدالت نے اس کو پھانسی کی سزا سنائی تو اس کا بچہ تڑپ کے رونے لگا کہ میری ماں کو بخش دیجئے، میں آخر کس کو اپنی ماں کہہ کر پکاروں گا؟ بتاؤ اسے کیا ملا؟ ادھر گھر کے افراد قتل کر دیے، ادھر خود جیل میں زندگی گزار رہی ہے۔ ہاپوڑ کے پاس ایک گاؤں توڑی ہے، وہاں ایک شخص نے چند دنوں کا واقعہ ہے، وہاں ایک باپ تھا، اس کی بیوی چھوڑ کر کے کہیں اور چلی گئی، اس نے دوسری بیوی کر لی، یہ بچہ اس کا رہ گیا۔ یہ بچہ اپنی ماں کو کھو چکا تھا، دوسری ماں آئی، وہ سوتیلی ماں تھی، وہ اس کے خلاف اپنے شوہر کو اکساتی رہتی، غلاتی رہتی، بھڑکاتی رہتی۔ آخر ایک دن اس باپ نے محض 500 روپے کی چوری پر اپنے حقیقی بیٹے کو اتنا مارا، اسے بیلٹوں سے مارتا رہا، بیلن سے مارتا رہا، وہ بچہ ہاتھ جوڑتا رہا، تڑپتا رہا۔ ایک دن پہلے وہ تھانے میں گیا تھا اور جا کر اس نے یہ کہا تھا، ایسے جو صاحب میرا باپ مجھ پہ ظلم و ستم کرتا ہے۔ جب ایسائی پنچنامہ بھرنے کے لیے آیا تو ایسائی کے آنسو نکل گئے اور اس نے کہا کاش کل میں نے اس کے FIR درج کر لی ہوتی تو یہ بچہ بچ جاتا۔ اس نے اپنے بیٹے ہی کو مار ڈالا۔ دروازہ بند کر لیا، بوڑھا باپ یعنی دادا بچا نہیں سکا، بوڑھی دادی بچا نہیں سکی۔ ویڈیو آئی، دل لرز گیا اور کانپ گیا۔ کیا ہوا ہے مسلم قوم کو؟ یہ قتل کرنے نکل پڑی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ شیطان کا کتنا زبردست منصوبہ ہے کہ وہ قتل سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے اور دین اسلام نے ہر اس چیز سے ہمیں روکا جو قتل کا سبب بن جائے، جو قتل کا باعث بن جائے، جو جھگڑے کا باعث بن جائے۔ ایک حدیث ہے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا بھی جہنمی اور قتل ہونے والا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے گا، ابھی تو آپ نے یہ بات کہی تھی، وہ قتل ہونے والا جہنمی نہیں ہے جس نے ارادہ قتل نہیں کیا۔ اس کی وضاحت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال پر کی کہ اللہ کے رسول قاتل تو جہنم میں جائے گا لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس مقتول سے وہ مقتول ہے جو ادھر بھی ارادہ قتل کیے ہوئے تھا، جو چاہتا تھا کہ پہلے میں قتل کر دوں، ادھر سے وہ ارادہ قتل کر رہا تھا، دونوں اپنے انٹی میں ہتھیار لیے پھرتے تھے، تاک میں بیٹھے رہتے تھے۔ اس کا بس چلا اس نے قتل کر دیا، اگر اس کا بس چلتا تو وہ قتل کر دیا۔ میں نے ایسے نہ جانے کتنے نوجوان دیکھے، نہ جانے کتنوں سے ملا ہوں، اس کرائم کی دنیا کو بھی دیکھنے کا بڑی قریب سے موقع ملا۔ دہلی کے ویلکم علاقے ایک نوجوان
قبرستان میں اپنی بچی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے گیا، اور جیسی وہ قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا پیچھے سے ایک دوسرا آیا اور دھائیں دھائیں اس کے گولیاں مار کر کے اسے بھی قبرستان میں لٹا دیا۔ اور یہ اس واقعہ وہاں اس جگہ کا واقعہ ہے جہاں میں کبھی امامت کیا کرتا تھا۔ میرے خیال میں آیا کہ مرنے والا وہی تو نہیں لڑکا جو مجھ سے ملتا تھا، ایسا خیال آیا۔ پھر میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب، اس سے کرائم کی دنیا سے اس کا کیا مطلب۔ کچھ دنوں کے بعد اسے قتل کرنے والا لڑکا بھی جیل میں آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آخر تم نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ تو اس نے وہی جواب دیا جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مفتی صاحب اگر میں اسے قتل نہیں کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے قتل کرتا میں نے اسے قتل کر دیا۔ کتنا شدید معاملہ ہے قتل کا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کہا النکاح من سنتی، کیونکہ توڑ جب ہوگا تو وہ آگے چل کر کے اور بڑھ جائے گا، اس لیے آپ نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، نکاح پر ابھارا اور نکاح کو کہا نکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اتنی فضیلت نکاح کی بیان فرمائی۔ نکاح کے سلسلے میں آپ نے صحابہ کو تیار کیا۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اے لوگوں جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کراؤ۔ معاشرے میں جو سمجھدار ہیں، جو گارجنز ہیں، جو متولی ہیں، وہ نکاح کی فکر کریں، کس کی بیٹی جوان ہے، کس کا بیٹا جوان ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جب ہماری عمریں 16 یا 15 سال کی ہوتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ گاؤں کی بوڑھیاں آتی تھیں اور ہمارے رشتے دار آیا کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ابھی تک نکاح نہیں کیا، یہ بٹیا اتنی بڑی ہو گئی ابھی تک تم نے نکاح نہیں کیا، اور لوگ رشتے دوسرے تلاش کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم بالکل بیگانے ہیں۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا، نکاح کو پسندیدہ عمل قرار دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے آ کر کے اس کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ دنیا کا کوئی سماج، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کا طریقہ ہم سے اعلیٰ ہے۔ 2 مسلمان گواہ جواں موجود ہوں اور لڑکی اور لڑکے کی رضامندی ہو، اگر وہ بالغ ہوں، نابالغ ہے تو باپ بھی ادھر سے اقرار کر سکتا ہے، مہر طے کر لیے جائیں جو 10 درہم سے کم نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، دوسرے اماموں کے نزدیک تو کچھ بھی مہر بنایا جا سکتا ہے، بس ایجاب قبول اور نکاح۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ یا آپ حکم دے رہے ہیں فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، یہ نگاہ کو نیچا کرنے والا ہے اور تمہاری شرم گاہوں کے لیے مضبوط قلعہ ہے، پہرے دار ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ آبروؤں کی حفاظت کے لیے نکاح سے مضبوط قلعہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد نظریں جھک جاتی ہیں، نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ نے نکاح کو قرآن کریم میں اپنی آیت قرار دیا ہے، اور آیت کسے کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ بنا سکے۔ چاند اللہ کی آیت ہے، سورج اللہ کی آیت ہے، قرآن کی جو صورتیں اس میں جو آیتیں ہیں وہ اللہ کی آیت ہیں۔ نکاح اللہ تبارک و تعالی کی آیت اس لیے قرار پایا، قاری طیب صاحب نے کہا کہ نکاح کے 2 بول کے بعد، اقرار و قبول کے بعد جو محبت دونوں میں پیدا ہوتی ہے دنیا کی کسی دوستی میں نہیں ہوتی، کسی تعلق میں نہیں ہوتی، کسی بھی ریلیشن شپ میں نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی محبت کا وہ سیلاب دونوں دلوں میں پیدا فرماتا ہے جو آخری دم تک زندہ رہتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ آدھی روٹی کو بانٹ کر کھا لیتے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں تو ان پھٹے ہی کپڑوں میں گزارا کر لیتے ہیں، چھت نہیں ہے تو پھونس کے چھپر ہی میں رہ کر کے زندگی گزارا کرتے ہیں۔ بیوی شوہر میں یہ نکاح کی برکت ہے، اس کے ذریعے سے محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چند دنوں کے بعد گلشن میں پھول کھلتے ہیں، ان کی مسکراہٹوں سے، ان کی مہک سے اور ان کی چمک سے اور ان کی خوشبو سے پھر پورا گھر روشن اور رنگین ہو جاتا ہے۔ دادا کا دل بہلتا ہے، نانی کے نواسے ہو جاتے ہیں، یہ اپنے بیٹے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مشغول کر دیتا ہے اور بیکار پھرنے والے بھی پھر کام کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے راستہ کھول دیا جاتا ہے۔
یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آج وہ غریب ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے تو ہم کہہ رہے ہیں وہ نکاح کرے، نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مالدار کر دے گا۔ صحابہ میں ایک عام جملہ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے جسے مالدار ہونا ہو وہ نکاح کر۔ ہم نے نکاح کو کتنا مشکل کیا بیان کرنے کے لیے نہیں۔ ہم دنیا کو بانٹنے اور تقسیم کرنے آئے تھے، ہمارے نبی نے بانٹا، لٹایا، اور نبی کے چاہنے والے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں انہوں نے بانٹا ہے اور تقسیم کیا ہے۔ کسی بھی اللہ کے ولی کو لے لو، وہ چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو، یہ جو ان کے لنگر مشہور ہیں، یہ لنگر کس چیز کے تھے؟ چاہے خواجہ نظام الدین اولیاء ہو جو ان کا لنگر مشہور ہے، یہ لنگر کس چیز کے لیے تھے؟ کوئی مسافر آ جائے تو وہاں کھا کر جائے، کوئی بھوکا آ جائے تو وہاں سے بھوکا پیٹ نہ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے تو وہ محروم نہ جائے۔ یہ لنگر بزرگوں کے یہاں چلا کرتے تھے، وہ لنگر اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آج وہ سلسلہ ہمارے یہاں سے ختم ہے، ہم تو آج اس کو بند کیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس نہ مسافر خانے ہیں، ہمارے پاس نہ آج سرائے ہیں، ہمارے پاس تو آج دنیا کی دوسری قوموں کی طرح کھال ادھیڑنے والے، خون چوس لینے والے اور ہماری دمڑی اور چمڑی کو کھینچ لینے والے ہوٹل موجود ہیں۔ یہاں پر زندگی گزاری آ کر کیا مطلب کہ تمہیں ایک گلاس پانی پلا دیں؟ کیا مطلب کہ تمہیں ہم ایک ٹکڑا کھلا دیں؟ ایک بسلری بوتل کا پیسہ بھی ہم تم سے 100-150 روپیہ وصول کر لیں؟ یہ تمہاری تہذیب نہیں ہے۔ بانٹتے تھے ہم، کھلاتے تھے، ہائے بد نصیبی سے وہ جو خوبیاں ہماری تھیں وہ کوئی اور لے گیا۔ سکھوں کے گردواروں میں آج بھی کوئی چلا جائے، رات گزارے، دھرم بھی نہیں پوچھیں گے، مذہب نہیں پوچھیں گے، کیا کرنا ہے کیا کھانا ہے، جوتا نکالتے ہی کوئی پالش کرنے کھڑا ہو جائے گا اور آپ وہاں پر رہیے۔ ہم نے اپنا پورا نظام ختم کر ڈالا ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر ہمارے یہاں کوئی آ جائے تو ہے ہمارے یہاں کوئی سسٹم، کوئی نظام؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے کے لیے آئے، تقسیم کرنے کے لیے آئے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ میں نے کئی مقام پر کہا ہے اور تمام دنیا کے سامنے اعلان ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کبھی بانٹنے کا اور تقسیم کرنے کا مرحلہ آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو دیا اور اپنے کو محروم کر دیا۔ کیا وہ واقعہ یاد نہیں ہے مجھے اور آپ کو کہ حضرت فاطمہ جب آپ کے والد غلام بانٹ رہے ہیں، باندیاں بانٹ رہے ہیں، خزانے تقسیم کر رہے ہیں تو حضرت علی نے کہا تمہارے ہاتھ میں چکی پیستے ہوئے نشان پڑ گئے ہیں، مشک کنویں سے پانی لاتے لاتے تمہاری کمر توری ہو گئی ہے۔ اے فاطمہ تیرے والد میرا بھائی پوری دنیا کو تقسیم کر رہا ہے، کوئی غلام لے کر جا رہا ہے اور کوئی درہم و دینار لے کر جا رہا ہے، کوئی کھجوریں لے کر جا رہا ہے، کوئی باندیاں لے کر جا رہا ہے۔ اے لاڈلی نبی کی بیٹی میں تو نہیں کہہ سکتا شرم کی وجہ سے، مگر جا اپنے ابا سے غلام لے لے، وہ کم سے کم چکی پیس لیا کرے، وہ کم سے کم مشق سے پانی بھر کے لایا کرے۔ حضرت فاطمہ شرمائی ہوئی اپنے ابا کے پاس گئی، جا کر کھڑی ہو گئی، ٹھٹک گئی، منہ میں زبان نہیں ہے۔ ابا نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیوں آئی ہے؟ تیری آنکھوں سے سوال ٹپکتا ہے، تیرے لب کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا ابا جان یہ میرے ہاتھوں کی ٹھیٹ دیکھ لیجیے، ابا جان مجھے بھی ایک غلام اور باندی دے دیجیے، کیا میں آپ کی بیٹی ہو کر آپ کی مستحق نہیں ہوں اس کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آج کا کوئی بادشاہ ہوتا تو سونے میں نہلا دیتا، آج کا کوئی حکمراں ہوتا تو تاج پہنا دیتا، آج کا کوئی حکمراں ہوتا تو سینکڑوں باندیا اور غلام کہتا میری بیٹی کے نام پر نچھاور ہے۔ کہا فاطمہ ابھی احد کے شہداء اور ان کے گھر والے باقی ہیں، ابھی بدر کے شہداء باقی ہیں، غریب باقی ہیں، نہیں تجھے غلام نہیں ملے گا، تجھے باندی نہیں ملے گی، میں تجھے اس کی جگہ ایک تسبیح دیتا ہوں جس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا۔ تو سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں پہ بھوک کے دم کر لے، تیری ساری تھکن دور ہو جائے۔ لیکن آج ہماری بیٹیاں اس پہ راضی ہوں گی نہیں۔
ہماری مائیں اس پہ راضی ہوں گی؟ نہیں، ہم نے اپنے پورے معاشرے کو تباہ کر لیا ہے، اور ہمارا اسلام قربان ہو جاتا ہے ہماری ایک ہی آرزو پر، ایک ہی خواہش پر۔ جب ہم اپنے بچے کی ختنہ کرنے چلتے ہیں تو ہمیں شیطان کو راضی کرنے کے لیے یہی دن چھٹتا ہے کہ ختنہ ہی کے دن شیطان کا بھی ننگا ناچ ہو، اس دن جو ہے نوٹ لٹائے جائیں، اس دن پیسے برسائے جائیں، اس دن ڈانس کیا جائے، اس دن مجرا کیا جائے۔ عظیم سنت جو اسلام کا شعار ہے اس کو بھی ہم نے نہیں بخشا، یہاں تک کہ جب ہمارے سنت کی ادائیگی کی ابھی شروعات ہوتی ہے کہ ہم نکاح کرنے چلتے ہیں تو پھر اس کے نام سے ہم نے کیا کچھ نہیں کر رکھا ہے، کہیں منگنی ہے، کہیں لال خط ہے۔ اللہ اکبر، علماء یہاں بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں لال خط ہے یا پیلا ہے یا ہرا ہے، لیکن ہمارے اتر پردیش میں تو لال خط لکھوایا جاتا ہے جسے امام صاحب لکھنے جاتے ہیں، پھر اس پر فروٹ کے ڈبے ہیں اور تھیلے ہیں اور کیا کیا ہے اور خدا جانے، اور پھر تھوڑی سی جیب گرم گرمائی جاتی ہے۔ کہیں مہندی ہے، کہیں اپٹن ہے، یہ کیا ہے؟ کتنی رسمیں جو کمایا رسموں پر ختم کر دو۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ بچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اپنی ذات کے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا ہے اور بیٹی بھی دی ہے، ایسے واقعات میرے سامنے ہیں کہ کسی کے سامنے 4 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، ابھی اپنی بیٹی کو رخصت کرنے چلتا ہے، رشتہ ڈھونڈنے کے لیے چلتا ہے، وہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے منگنی پر کم سے کم 150 لوگوں کی آپ کو دعوت کرنی ہوگی، لہذا 150 لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ ساس کی ڈیمانڈ الگ ہے، نند کی ڈیمانڈ الگ ہے، بھاوش کی ڈیمانڈ الگ ہے، فلاں کی ڈیمانڈ الگ ہے، کپڑے بھی چاہیے، زیور بھی چاہیے، فلاں فلاں بھی چاہیے، اور آج کے تو بھیک منگوں کو موبائل بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر کیش کا معاملہ تو الگ ہے نا۔ ایک باپ رات کو نیند نہیں آتی، مجھ سے کتنے ماں باپ نے ذکر کیا، راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، دنوں کا سکون اڑ گیا ہے، چین نہیں ہے، رشتہ کہاں لے کر جائیں، جہاں جائیں وہاں ڈیمانڈ 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 20 لاکھ، لہذا اتنے پیسے جمع کرو۔ کہاں سے آدمی وہ جمع کرے گا؟ رب دو جہاں کی قسم، ایک شادی میں 20 لاکھ روپے 3 دن پہلے ایک لڑکے والے نے رکھوا لی، اگر نہیں رکھو گے تو بارات نہیں آئے گی، نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ 20 لاکھ روپے لیے اور 20 لاکھ کا جہیز، 8 لاکھ کی منگنی، 48 لاکھ۔ خدا کی قسم تو نہیں کھانی چاہیے بار بار، مگر اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ نے بھی چاند کی، ستاروں کی، قلم کی، مچھلی کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے یہ 40 لاکھ 48 لاکھ روپے کھا گیا وہ شخص جو اپنے آپ میں مالدار بھی ہے، باپ بھی ڈاکٹر ہے، بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے، اور جس کی لڑکی لے کر آئے ہو اس کا ایک ہی بیٹا ہے۔ اگر یہ 40 لاکھ روپے وہ اپنے اس بیٹے پر خرچ کر دیتا تو کسی بھی رشین کنٹری سے پرائیویٹ اداروں سے وہ ڈاکٹر بن کے آ سکتا تھا، نہ جانے کتنوں کی زندگی سمر جاتی، نہ جانے کتنوں کی زندگی بن جاتی۔ وہ خود مالدار ہوتا تو پھر زکات دیتا، اس زکات سے غریبوں کے دیے جل جاتے، ان کے چولہے جل جاتے، ان کی کھپریل پڑ جاتی، ان کی چھپر پڑ جاتے۔ اے نوجوانوں، میرے سامنے ایسے ایسے بوڑھوں کی کہانیاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کاش 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 ہمارے پاس ایک 50 گز کا پلاٹ ہے، اگر کچھ لوگوں کی رحم و کرم ہو جائے تو میں اس پہ اپنی 3 شیڈ ڈال لوں اور میری 3 بیٹیاں اس میں آرام سے زندگی گزار سکیں۔ ہم جب دینے والے نہیں ہیں تو پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، میری بہن نے یہ بات کہی ہے کہ حکومت کی طرف سے پردھان منتری یوجنا کے تحت مکان بنائے جاتے ہیں، کاش اس سے مجھے پیسے مل جائیں تو میرا مکان بن جائے۔ میری بہن نے یہ بات کہی ہے، جو بہن اس سے یہ بات کہنے والی تھی اسے کل برین ہیمریج ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے آنسو کون پہنچے اور کون اس کے آنسو پہنچنے کے لیے جائے؟ ہمارے پاس دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس لیے دیا ہے، اس سے اپنی عزت بھی کماؤ، اپنی دنیا بھی کماؤ، اور ساتھ میں جو سماج کے غریب لوگ ہیں ان کی چھت تو ڈلوا دو۔ مگر ہے ہمارے پاس، اگر ہم کہیں
تو تاجروں کو برا لگ جائے گا، امیروں کے ماتھے پہ بل پڑ جائے گا کہ آپ غریبوں کے ترجمان کیوں بن گئے، ہمارے ترجمان بننا چاہیے تھا۔ قرآن میں تو ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، تو سب کچھ کھاؤ۔ کیا قرآن کی آیت میں لکھا ہے جب کلو وشربو کھاؤ اور پیو تو شراب بھی پیو، خنزیر بھی کھا، مارا ہوا کتا بھی کھا جاؤ، چائنا کی طرح چمگادڑ بھی کھا جاؤ، چھپکلی ملے تو اسے بھی ہڑپ کر جاؤ، کہ قرآن میں ہے تو کلو وشربو۔ وَلَا تُسْرِفُوا بھی تو ہے اسراف نہ کرو۔ اللہ نے قرآن کریم میں ماں باپ کے 5 حق بیان کرنے کے بعد کہا، وہ 5 حق تو ماں باپ کے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تیرے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیری زندگی میں تو انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، پیشانی پر بل نہ پڑ جائیں۔ کیا کہتے رہتے ہو ہر وقت، یہی ہے تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے، ہمیشہ ٹوکتے رہتے ہو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے تیرے بازو ایسے نیچے گرے ہوئے ہوں جیسے محکوم اپنے آقا کے سامنے، غلام اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وَقُلْ لَهُ قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ہمیشہ پیار اور نرمی سے بات کرنا، ملائمت کے ساتھ۔ اور ایک حکم اور ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ کے سامنے بازو اور ہاتھ پھیلا کر، جھولی پھیلا کر، دامن پھیلا کر آنسوؤں کے قطروں کے ساتھ کہنا ہے، میرے رب میرے ماں باپ پر ویسا ہی رحم کرنا جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ اگر تجھ پر رحم نہ کرتے تو تم ٹھنڈ میں بچ جاتا، تیری پسلی چلتی اور تجھے سرسام ہوتا، مر جاتا۔ تو نے جو مانگا وہ دے دیا۔ وہ وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ماں نے کیا قربانیاں دی اور باپ نے کیا قربانی دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا، جو مال ہم نے دیا ہے وہ آتی ذی القربی حقہ، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کر۔ رشتہ داری کا ایک حق ہے، اس لیے کہ جب تو مرتا ہے تو کاندھا دینے کے لیے اہرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں آتا، سب سے پہلے رشتہ دار آتے ہیں دفن کرنے کے لیے۔ جب تجھے کوئی تکلیف پڑتی ہے تو رشتہ دار آتے ہیں، رشتوں کا حق ہے، ان رشتوں کو جوڑو۔ وآتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، اور رشتہ داروں کے بعد جو سماج میں ہمارے مسکین ہیں ان مسکینوں پر بھی اس مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور کوئی مسافر ہے، آج کے دور میں تو مسافر کم ہی مانگتے ہیں، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ اونٹوں کا سفر تھا، پیدل کا سفر تھا، راستے میں لوگوں کے پاس سامان ختم ہو جاتا تھا، تو ہم مسافروں پہ خرچ کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اپنے مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اور یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اے میرے عزیزو، سماج کا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اصلاح کون کرے؟ اصلاح کرنے والے نکل رہے ہیں، لیکن عمل کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس وقت نعمت دی ہے، جو دولتیں دی ہیں، یہ جو بھی ہمیں، میں مال ہی کی بات نہیں کر رہا، ہر وہ نعمت جو آپ کے پاس ہے اس نعمت کو تقسیم کرو۔ اللہ کے رسول تو یہ تک تم سے کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے آیا تو مسکرا دو، یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اگر تم چل رہے ہو تو راستے میں کوئی کیل ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کنچ کا ٹکڑا ہے تو اسے راستے سے ہٹاؤ، یہ بھی اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہم لوگ بات تو بہت کرتے ہیں، ہم ایمان کی محنت کر رہے ہیں، ایمان کا کام کر رہے ہیں، سب کچھ ایمان ہی سے تو ہے۔ نماز پڑھنے جاتے ہو ایمان تقاضا کرتا ہے، ایمان تقاضا کرتا ہے، تو پھر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔ مگر بتاؤ احمد آباد والوں، یہ جو 14 جنوری آ رہی ہے اس میں اماطۃ الاذی کریں گے یا پتنگے لے کر کے گردنیں کاٹنے کی چیشٹا اور کوشش میں ہم جٹ جائیں؟ کیونکہ فلاں اڑا رہا ہے تو میں بھی اڑاؤں گا، وہ اڑا رہا ہے تو میں بھی اڑاؤں گا۔ اگر اس مانجے سے کسی کی گردن کٹی
اور اس کا قتل ہو گیا تو یاد رکھنا دنیا کے حساب سے 302 بنے یا نہ بنے، حکومت مقدمہ لکھے یا نہ لکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے یہاں قتل کا مقدمہ درج کر دیا جائے گا، تو کہ جان بوجھ کر کے تو اڑا رہا ہے پتنگ، اور پتا ہے کہ اس سے نہ جانے کتنی گردنیں کٹ چکی ہیں، لوگ مر چکے ہیں، اور ایک مومن کا قتل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خانہ کعبہ کے منہدم کرنے سے زیادہ سنگین اور شدید گناہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جس نے کسی ایک مومن کا جان بوجھ کر ارادتاً قتل کیا تو گویا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کا اس پر غضب ہے، اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے شدید ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیوں یہ پتنگ اڑانا کون سے ولی کی سنت ہے؟ کوئی ولی ایک تو بتاؤ کہ پتنگ اڑایا کرتے تھے؟ کس نبی کی سنت ہے؟ کس صحابی کی سنت ہے؟ کس نے تم سے کہا ہے یہ من تشبہ بقوم فہو منہم؟ تمہارے نبی تو یہ کہہ گئے ہیں کہ تم جس کی مشابہت اختیار کرو گے انہی میں سے ہو، مگر بس دل چاہ رہا ہے پتنگ اڑانے، چھت سے گر جائیں، ہائی ٹینشن تار میں پھنس جائیں اور جان چلی جائے۔ چھوڑو ان تمام چیزوں کو، ایک ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالی یہاں ہمیں حساب دینا ہے، اور جب وہ حساب کی گھڑی آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا اے میرے عزیزوں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، لٹی پٹی ہوئی قوم کس چیز پر فخر کرے، کس چیز پر ناز کرے، کیا بتائے دنیا کے سامنے؟ تعلیم کے نام پر ہم زیرو پڑھ نہیں رہے، اور ہماری بچیوں کا کیا عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے ویڈیو وائرل کی تھی نا اس علاقے کی، آپ ہی لوگ تو تھے، اسی علاقے کے لوگ تھے، کچھ لڑکی تھی اور کچھ لڑکے تھے، اور پھر وہاں پر ویڈیو چل رہی تھی، میں پہچان گیا کہ یہ وہی ہے بامبے ہوٹل کا علاقہ، ایک آدھ دو چہرے مجھے پہچانے میں بھی لگ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس طوفان کو، اس سیلاب کو کیسے روکو گے؟ نمبر ایک یہ کہ نکاح کو آسان کرو، اور نکاح کی آسانی کے لیے نوجوانوں تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، معاشرہ تم سے صحیح ہوگا۔ کسی قوم کے نوجوان جو ارادہ کر لیتے ہیں تو اس ارادے کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ تم ارادہ کرو کہ ہم نکاح کو سادہ بنائیں گے، مسجدوں میں ادا کریں گے، جہیز نہیں لیں گے، ہمیں اللہ نے اپنی گاڑی دی ہے، اپنی کار دی ہے، اپنا گھر دیا ہے، اپنی کوٹھی دی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ڈبل بیڈ نہیں دے سکتا ہے کیا؟ اس معاشرے کو صحیح کر سکتے ہو؟ جب آپ نے چاہا تو اپنے بچوں کو حافظ بنا لیا، وہ حافظ بن گئے، جب آپ نے چاہا تو اپنے بچوں کو قاری بنا لیا، وہ قاری بن گئے، جب آپ نے چاہا تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا لیا، وہ ڈاکٹر بن گیا۔ پوری قوم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، اور دنیا مسکرا رہی ہے اور ہنس رہی ہے، اور ہماری تباہی پر کوئی ماتم کرنے والا بھی نہیں ہے، ہماری کھلی اڑانے والے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرو، جہاں وہ قرآن پڑھیں، سنت پڑھیں، اور اگر کوئی بچہ قرآن پڑھنے کے بعد آگے نہیں بڑھ پاتا تو پھر بھی تو تعلیم دو، ہاتھوں میں قلم دے دو اور ہاتھوں میں سیاہی دو۔ جب ہاتھوں میں قلم آئے گا وہ کسی دفتر میں بیٹھے گا، وہ کسی آفس میں بیٹھے گا، وہ کسی بزنس میں بیٹھ کر مینیجر بن جائے گا، وہ دوسرے ملک میں جا کر کے وہاں مال کمائے گا، اور پھر یہاں آپ کے گھر بن سکیں گے، آپ کے لیے یہاں ملک میں بھی ترقی ہوگی۔ لیکن اگر ہمارے بچے جاہل رہے تو وہ سڑکوں پر بیٹھیں گے، چوراہوں پر بیٹھیں گے، تاش کے پتوں سے کھیلیں گے، چوسر کھیلیں گے، شطرنج کھیلیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ جب کھانے کو نہیں ملے گا تو سٹا کھیلیں گے، اور سٹے کے بعد جوا کھیلیں گے، کہیں قتل کرنے نکل پڑیں گے، اور پھر وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے نکل کر کیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ خود پڑھے، آپ نے اپنی امت کو پڑھایا، دار ارقم میں مدرسہ قائم کیا، اور پھر وہاں سے علم کو تقسیم کیا۔ ہمارے جو بچے اللہ نے ان کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں تو انہیں پڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ جو منہ تکتا رہے محفل میں وہ ناکام ہوتا ہے، اٹھا لے جام بڑھ کر جو اسی کا جام۔ کوئی روک لے گا آپ کو؟
آپ کو نہیں حکومت روک لے گی، فلاں ابن فلاں روک لے گا، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی تم دیکھتے ہو کہ آگے بڑھنے والے آگے بڑھ گئے، کسی کا بیٹا ڈی ایم بن گیا، کسی کا بیٹا ایس ایس پی بن گیا، کسی کا بیٹا جج بن گیا، کسی کا بیٹا وکیل بن گیا۔ اگر کسی کی مدد کرو گے تو جب تم وکالت ہی نہیں جانتے تو مدد کیسے کر پاؤ گے؟ کوئی تاجر بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور میں اس سے آگے بات نہیں کر رہا کہ وہ شخص اپنے آپ میں کیا ہے، مذہب کیا ہے، دھرم کیا ہے، کتنا مذہب کا پکا ہے، کتنا نہیں ہے، لیکن اسی ملک میں ایک مثال اے پی جے عبدالکلام کی بھی ہے کہ جب وہ ایک مچھیرے باپ کا بیٹا ہے، دریا کے کنارے اس کا باپ مچھلیاں پکڑتا ہے، اور اس کی بچپن کی زندگی کیا ہے، لیکن وہ سائنس کی دنیا میں ڈوبتا ہے، اور پھر وہ ہندوستان میں سائنٹسٹ بن کر کے ہندوستان کو ایٹمی پاور اور طاقت دیتا ہے، اور چھلانگ لگا کر آگے عصبیت اس کے پیروں کی زنجیر نہیں بنتی۔ وہی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کا بیٹا ہے، وہ 10 سال تک اس ملک کا پریزیڈنٹ بھی بنتا ہے۔ صلاحیت تو لے کر آؤ۔ اگر تم اچھے ڈاکٹر ہو اور تمہیں آپریشن کرنا آتا ہے تو پھر اس پورے ہاسپٹل کو چلانے کی ذمہ داری تم پر آ جائے گی۔ دہلی کے اندرا گاندھی ہاسپٹل میں، راجیو گاندھی ہاسپٹل میں، کینسر انسٹیٹیوٹ میں ایک مسلم ڈاکٹر اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر رہے، اور اس کے بعد آج وہ وہاں ایک اور دوسرے پرائیویٹ ہاسپٹل میں مسلمان۔ میرے بھانجے کو تکلیف پیش آئی تو میں وہاں گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ان سے تعلقات میرے ان کے بھائی کی وجہ سے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، ہمیں کوئی اہمیت اور قیمت نہیں، لیکن جب پریشانی آئی، یہ بھانجا مالدیپ میں تھا، اسے تکلیف پیش آ گئی، وہاں بڑی مشکل، میں نے ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ پر وہ بھیج دی رپورٹیں، وہ وہاں نکل کر آئے، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس کا آپریشن میں ہی کر دوں گا۔ وہاں جو ڈاکٹر ملے، جو کام کرنے والے ملے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے سجن ہیں، ایسے ایماندار ہیں کہ پورا ہاسپٹل ان کی عزت کرتا ہے۔ یہ ڈاکٹر شعیب زیدی ہیں، یہ ڈاکٹر شعیب زیدی ہیں جنہوں نے اسپتال میں آپریشن کیا، اور طریقہ بھی بتا دیا کہ یہاں پر اگر آپ انکم سرٹیفکیٹ اس کا بنوا دیں تو 20% میں کام ہو جائے گا۔ جو آپریشن جا کر کے 10-12 لاکھ میں ہوتا، وہی آپریشن تو 2.5 لاکھ میں ہو گیا۔ زندگی بچ گئی، حیات بچ گئی، جان بچ گئی، اور انہوں نے کوئی احسان نہیں جتایا۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے کر کے دوسرے ہاسپٹل جا رہا ہوں، تو ہاسپٹل کے مینیجر نے ان کے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ کرپیا آپ چھوڑ کر کے نہیں جائیں۔ کیوں؟ اس صلاحیت کا کہاں سے لائیں؟ ہر راستے میں اپنی صلاحیتیں پیدا کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑ جاؤ۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ میری یہ بات امیروں کو شاید چبھ جائے اور بری لگ جائے، مگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ترجمان تھے، ترجمان رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ ان غریبوں کے پاس بیٹھے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ ان کی مجلسوں میں بیٹھے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو کمزور ہیں، غریب ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان سے پھر نہ جائیں، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیاوی زینت کی طلب میں نہ لگ جائیں، انہی کے ساتھ بیٹھیں، انہی کی فکر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں، اور وہ دعائیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ آپ نے کہا اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، اور وَأَمِتْنِي مسکینا، اور مجھے موت بھی دینا تو مسکین بنا کر، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے لشکر ہی میں میرا شمار، آخرت میں مجھے جمع۔ اس دل میں درد پیدا کرو،
محبتیں پیدا کرو، نفرتیں نہیں، شیر و شکر ہو جاؤ۔ اگر کبھی کسی رکشہ میں سفر کر رہے ہو، آپ کے یہاں تو چلو آٹو رکشہ ہیں، ہمارے یہاں ابھی بھی پیڈل اور پاؤں رکشہ بھی ہیں، اس رکشہ میں بیٹھ کر رکشہ والے کا نام ہی پوچھ لو، اولادیں پوچھ لو، اور تمہیں لگے کہ یہ تو سمجھ لو کہ آخر رکشہ کیوں چلا رہا ہے، کرائے کا ہے یا اس کا اپنا ذاتی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں اور 10-10 ہزار سے کسی کی مدد کر دیں تو اسے یہ فکر رہتی ہے کہ یہ آٹو رکشہ کرائے کا ہے، کب چھن جائے، شام کو کرایہ ادا کرنا ہے یا پیر رکشہ ادا کرنا ہے، کیا ہمیں غریب کو رکشہ دے کر کے نہیں دے سکتے؟ خدا کی قسم پوری زندگی وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا رہے گا، اور اس کی دعائیں، اس کی فریادیں ہمیں جہنم کے شعلوں سے بچا لیں گی۔ جب ہمارا نبی شب معراج جنت کا دیدار کر کے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہو کر آیا، آیات کبریٰ دیکھ کر آیا، تمام نبیوں کا سردار بن کر آیا، تو تمام واقعات کے بعد اس نے بتایا کہ سود خوروں کی یہ سزا ہے، شرابیوں کی یہ سزا ہے، زناکاروں کی یہ سزا ہے، بدکاروں کی یہ سزا ہے، فلاں کی یہ سزا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک عورت کو میں نے جنت میں دیکھا، جبریل نے مجھے بتایا، جانتے ہو کس عمل کی وجہ سے یہ جنت میں گئی ہے؟ تو آپ نے کہا بتاؤ کس وجہ سے گئی ہے؟ کہا یہ فاحشہ تھی، یہ بدکار تھی، یہ پیشہ کرانے والی تھی، یہ زناکار عورت تھی، مگر ایک دن جنگل میں جا رہی تھی، صحرا تھا، بیابان، دھوپ کا عالم تھا، ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، زمین کو دیکھ رہا تھا، کبھی کنویں پہ جاتا تھا اور کبھی لوٹ کے واپس چلا آتا تھا، کنویں میں اتر نہیں سکتا تھا، عقل نہیں تھی، سیڑھی نہیں تھی۔ اس نے اس عورت کی طرف دیکھا، اس عورت کو رحم آیا اس کتے پر، اور اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو نہ ڈول تھا نہ رسی تھی۔ اس نے اپنی چندری اتاری، اپنی اوڑھنی اتاری اور ڈول میں باندھ کر اس نے کنویں میں ڈالی، اور ڈال کر کے پانی اس کتے کے منہ میں ٹپکا دیا، کتے کی پیاس بجھ گئی، زندگی اس کی بچ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے مولا، مجھے کتا بنانے والے، مجھے ہاتھ نہ دینے والے، مجھے عقل سے محروم کرنے والے، اس عورت نے مجھے پانی پلایا ہے محض تیرے لیے، اس کی تاریخ لکھنے والا یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے اسی وقت اس کی مغفرت کا فیصلہ کیا۔ وہ دین جو ایک کمتر، حقیر تر اور اس کی رال ہمارے فقہ کے اعتبار سے ناپاک ہے، اس پہ رحم کرنے پہ جنت عطا کرتا ہے، تو کسی انسان کی مدد پر کیا کچھ ملے گا؟ سوچو تو صحیح۔ لیکن ہمیں وہ کرنا نہیں آتا۔ ہم اکٹھے ہو جائیں، نظر آ رہا ہے ہمیں ہمارے پاس پڑوس میں، آس پاس میں، کیا بات ہے، ہمارا تو مکان ہے، کیا بات ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، یہ اس کی اب تک چھپر کیوں پڑا ہوا ہے، یہ اس کے ابھی تک ٹین شیڈ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا؟ مگر ہم اپنی ذات پر ہی خرچ کرنے کو چلے ہیں۔ میک اپ کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، سجے بغیر ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ ارے نکاح پر گاڑیاں کیوں سجا رہے ہو؟ یہ کس لیے سجاتے ہو؟ یہ آتش بازیاں، یہ پھل جھڑیاں، یہ کس لیے چھوڑ رہے ہو؟ کس کا جشن منا رہے ہو؟ کس کا جشن منا رہے ہو؟ اس بات کا جشن منا رہے ہو کہ ایک بیٹی تمہاری اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی، باپ اس کا رکشہ چلا رہا تھا، بھائی اس کا اس قابل نہیں تھا، وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکی، شکار ہوئی کسی موبائل کا اور وہ کسی غیر کے ساتھ چلی گئی، جہاں اس کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہاں اس کے لیے ایک پل بھی سکون نہیں ہے، راحت بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں راحت ہے نہ آخرت میں راحت ہے۔ اس بات کا جشن ہم منائیں۔ تمہارے نبی نے مکے کو فتح کیا، کوئی جشن نہیں منایا، کوئی پھل جھڑی و آتش بازی نہیں چھوڑی، کوئی چراغ نہیں جلایا، بدر سے فاتح ہو کر لوٹا، کوئی چراغ نہیں جلایا، کوئی خوشیاں نہیں منائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سادگی کے ساتھ آئے تھے، جب خوشیاں ملی تو سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس خوشی کے موقع پر ہمیں سجدوں میں ڈوب جانا چاہیے۔ سوارو اپنے آپ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موبائل دیا ہے تو اس موبائل کا صحیح استعمال کرو، یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔
اس سے رات دن گناہ بھی کمائے جا سکتے ہیں. بدکار، بے حیا، فاحشہ، گانا گانے والی عورتوں کی آوازیں سنتے رہیں، گناہ بھی کما سکتے ہیں. اور اسی سے علماء کی تقریریں، قرآن کی آیتیں، وعظ و نصیحت، اچھی چیزیں، کتابیں پڑھنا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اسی کے ذریعے سے نیک کاموں کی کیمپین چلائی جا سکتی ہے، بھلائی کو پھیلایا جا سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو تباہ بھی کیا جا سکتا ہے. اسے نعمت کے طور پر استعمال کیجئے. جس طرح زہر اگر زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو مار ڈالے گا، اور وہی زہر اگر کم مقدار میں دوا میں ملا دیا جائے تو تریاق بن جائے گا. یہ موبائل کا استعمال امت مسلمہ صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دے. تمہارے اپنے کالج نہیں ہیں، تمہارے اپنے ہاسپٹل نہیں ہیں، تمہارے اپنے تجارت گاہیں نہیں ہیں، تمہارے پاس بچوں کو سمجھانے والے نہیں ہیں، کاؤنسلنگ کرنے والے نہیں ہیں. ایک بچہ پڑھنے چلتا ہے اور 11ویں کلاس میں وہ کچھ بھی لے لیتا ہے کہ میں نے تو آرٹ سائیڈ لے لی، اپنے پڑوس کے بچوں سے مشورہ کر لیتا ہے. ہمارے پاس کاؤنسلر کیوں نہیں ہے؟ اسے ہم بتاتے کہ 11ویں کلاس سے تجھے یہاں چلے جانا ہے. روزگار فراہم کرو، اپنی قوم کو روزگار دو. کم سے کم ایسے تو بن جاؤ کہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو کہیں سے روزگار مل گیا. اپنے تعلقات میں روزگار بانٹو. ایسی بیٹیاں موجود ہیں جن کا باپ بچپن میں انہیں چھوڑ کر چلا گیا، اکیلی ماں ہے، 4 بیٹیوں کو کیسے پالے گی؟ کوئی ظالم ہماری ہی قوم کا، کوئی بدماش ہماری ہی قوم کا، کوئی آبرو کا لٹیرا ہماری ہی قوم کا، کوئی بلڈر ہماری ہی قوم کا اس کی طرف غلط نظروں سے دیکھتا ہے. وہ عورت چھپ کے رہتی ہے کہیں کوئی سازش نہ کر دے. ایسے موقع پر اگر تم طاقتور ہو، اگر تم قوت والے ہو، اگر تمہیں اپنی بدماشی پر ناز ہے، اپنی غنڈہ گردی پر ناز ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑو اور یہ کہو کہ اس بیوہ کی طرف میلی آنکھ سے تو نہیں دیکھے گا، ورنہ اگلا قدم تیرا حوالات میں اور پولیس کی کسٹڈی میں. اس کی آبرو بچ جائے گی، اس کی عزت بچ جائے گی، اس کی بچیوں کے لیے کوئی نوکری کا انتظام ہو جائے. ہائے میرے عزیزو، تمہارا دین اس لیے آیا کہ اس میں مستقل زکوٰۃ کا نظام اور سسٹم رکھا گیا. 8 جگہوں پر وہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. اس میں مسکین بھی ہیں، اس میں فقیر بھی ہیں، اس میں زکوٰۃ وصول کرنے والے اللہ کے رسول کے دور میں جو وصول کرنے جاتے تھے ان کا خرچ بھی ہے، دلوں کو جوڑنے والی بات بھی ہے. اور اگر کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، تو اس کے قرضے میں ادائیگی کے لیے بھی ایک مد ہے. اور اگر کوئی غلام ہے، آج تو نہیں ہے، کوئی قیدی ہے تو اس کی رہائی کے لیے بھی ہے. اور کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے قرض کے بوجھ سے، اس کی ادائیگی کے لیے مد ہے. اللہ کے راستے کے لیے مد ہے. اور 8ویں مسافر کے لیے ہے. مگر ہم نے کبھی محسوس کیا کہ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہم اس کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ نہیں نکالتے. رب دو جہاں اگر ہمیں توفیق دے، اگر تمام تاجر آج بھی کسی خطے کے اپنی زکوٰۃ صحیح معنوں میں صحیح جگہ پر خرچ کرنے لگے، 5 سال نہیں گزریں گے کہ وہ بھی زکوٰۃ دینے والا بن جائے. ایسی کوششیں کرو، آگے بڑھو. یہ دنیا جو آگے بڑھتا ہے اسے آگے بڑھاتی ہے. اللہ کا بھی یہ فیصلہ ہے. جو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل. جب دنیا میں کسی زمانے میں یہودی پریشان تھے تو انہوں نے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے سفر شروع کیا. تلاش کیا کہاں امن مل سکتی ہے. انہیں عیسائی مارتے تھے، پریشان کرتے تھے. آج ہسٹری و تاریخ ان کے نام کو لکھے ہوئے ہے، اپنے آپ میں ثبت کیے ہوئے ہے. نہیں جانتے کولمبس کون تھا؟ امریکہ کو کس نے تلاش کیا؟ کولمبس نے. اپنی قوم کے لیے اس نے ایک جگہ تلاش کر لی. 1776 میں امریکہ بسایا گیا اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. واسکو ڈی گاما ہندوستان تک پہنچا، یہ آپ کے گوا تک. تلاش میں کہ کہیں امن مل جائے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے.
الفریڈ نوبل نے اپنی پوری پونجی اور پورا سرمایہ اور ساری تجارت وقف کر دی کہ جو میرے مشن کو پورا کرے، اس کی تکمیل کو جائے، اسے انعام دیا جائے۔ لہذا دنیا میں جو نوبل پرائز دیا جاتا ہے وہ الفریڈ کی ملکیت سے دیا جاتا ہے۔ ہم جن کا دین بانٹنے اور تقسیم کرنے کے لیے آیا، جہاں قرضے پر ابھارا گیا، ایک طرف مالداروں سے کہا گیا کہ قرض دو، اگر کسی کو صدقہ دیتے ہو تو 10 گنا ثواب ملے گا، اور اگر کسی کو قرض دیتے ہو تو 18 گنا ثواب ملے گا، اور اگر یہ طے ہوا تھا کہ 6 مہینے میں قرض دے دوں گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو اور مہلت دے دی، وہ مہلت مانگ رہا ہے، تو پھر ہر دن اتنا ثواب ملے گا جتنا آپ نے قرض دیا ہے۔ تو ایک طرف قرض خواہ کو قرض دو، اور دوسری طرف یہ بھی روکا کہ قرض لینے والی پوری قوم نہ بن جائے کہ تم ہاتھی پھیلاتے رہو۔ ہر چیز قرض پر نہیں، اسلام نے قرض لینے کو بھی منع کیا، کہا کہ وہ آدمی اس کے پاس جو وراثت ہے، ملکیت ہے، اس سے زیادہ کا قرض نہ لے، اور قرض کو ناپسند کیا گیا۔ قرض کی سب سے پہلے ادائیگی کی فکر کرے۔ آپ نے فرمایا ایک مومن اگر مر جائے اور موت بھی شہادت کی ہو اور اس کے کاندھوں پر قرض ہے تو یہ جنت میں نہیں جائے گا تب تک قرضہ ادا نہ کر دیا جائے، یہ پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، اور پھر کاندھے پر قرض کا بوجھ ہو تو پھر یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ انسان کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی تقوی والا ہو، تہجد گزار ہو، عبادت گزار ہو، صبح شام تسبیح پڑھنے والا ہو، اللہ کی ضربوں سے اس نے پوری فضا کو منور و معطر کر رکھا ہو، لیکن اگر اس کے کاندھوں پر قرضے کا بوجھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں روک دے، ٹھہرو جب تک کہ تمہاری اولاد تمہارا قرضہ نہیں ادا کرتی۔ اس لیے مسئلہ ہے، مکمل کر رہا ہوں بات، کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی جو وراثت ہے، جو اس نے چھوڑا ہے، اس سے اس کا کفن دفن کیا جائے۔ کفن دفن سمجھتے ہیں؟ قبر کھودنا، تختے اور کپڑا، سب سے پہلا یہ کام ہے، اسی سے ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کفن اپنی طرف سے دے دے تو اسے بھی کل جنت میں کپڑے پہنائے جائیں گے، لیکن کسی دوسرے پر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ماموں جو ہے وہ قرض دے گا، وہ کفن دے گا بھانجے کو، یا بہن کا کفن جو ہے ماموں لے کر آئے گا، ایسا شریعت میں کہیں نہیں ہے۔ اس کے مال سے سب سے پہلے کفن دفن کیا جائے گا، اور کفن دفن ایسا نہیں کہ دنیا میں شہرت اور نام ہو کے صاحب چندن کی لکڑیوں کے تختے لے کر آئے تھے حضرت کونسلر صاحب، چندن کی لکڑی نہیں لگی، سادہ سودہ لکڑی بالکل۔ اور کفن کتنا مہنگا ہوگا؟ کون سا ہوگا؟ جو ہمارے یہ رامپور والے زری کا کام کرتے ہیں، یہ والا کفن لے لو ایک آدھ بار ذاکر بھائی سے، بہت مالدار ہیں، یہ والا جھم جھم والا کفن دیں گے اپنے ابا کو۔ سادہ کفن، جو سادگی کفن کا کپڑا آتا ہے، اس میں ہم سب لٹاتے ہیں کہ نہیں، کتنی سنت کو ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، امیر سے امیر بھی وہی کفن دیتا ہے۔ اور قبر کھودنے والے کی اجرت، اگر وہ اجرت پہ کام کرتا ہے، پہلا کام یہ ہوگا۔ دوسرا، اب اگر اس نے کوئی قرضہ چھوڑا ہے تو سب سے پہلے اس کی وراثت سے قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر اتنا قرض چھوڑا کہ جو چھوڑا ہے وہ سارا قرض میں چلا جائے تو بیٹے بیٹیوں کسی کو کچھ نہیں ملے گا، قرض میں دے۔ قرض کی ادائیگی کے بعد اگر بچتا ہے تو اب دیکھا جائے گا اس نے وصیت تو نہیں۔ اگر وصیت کی ہے تو 1/3 میں، جو پورا مال ہے اس کا 1/3 میں وصیت نافذ ہو جائے گی، باقی وارثین کو اب ملے گا، وارثین کو۔ یہ ہے مسئلہ۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ اب جو انسان چلا گیا تو اب جبرن جو ہے اس کے یہاں ہم دھاوا بول دیں کہ بھائی بغیر کھائے تو ہم نہیں جائیں گے، ایسا کہیں نہیں۔ ایصال ثواب کا تعلق اس وارث کے اپنے نیت اور ارادے سے ہے۔ ان میں جو بالغ وارث ہیں وہ جتنا چاہیں ایصال ثواب کریں، جتنا چاہیں نہ کریں، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں۔ بات چلی تھی قرض پر کہ قرض اگر ہے تو میت کے سب سے پہلے کفن دفن کے بعد قرض ادا کیا جائے گا، مگر آج ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ دونوں طرف بریک لگا ہوا ہے۔ یہ ادھر انتہا پر ہیں کہ ہم کسی کو قرض نہیں دیں گے، اور ادھر وہ اس انتہا پر ہے کہ قرض لے لیا تو پھر میں واپس ہی نہیں دوں گا۔ یہی تو ہے۔
کون دے؟ پھر اس قوم کی ترقی کہاں سے ہو؟ قرض لینے والا واپس ہی نہیں کرتا. اور آگے یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس نے کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناحق طریقے سے آپ کسی کا مال نہ کھائیں. مگر آج آپ کو ایسے نہ جانے کتنے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے یہ پیشہ بنا رکھا ہے کہ 2 لاکھ اس سے پکڑ لیے، 3 لاکھ اس سے پکڑ لیے، وہاں جا کے اس سے لے آئے اور یہاں جا کر اس سے لے آئے. اور ماتھے پر معاف کیجیے گا، پیشانی پر نماز کا نشان بھی بہت بڑا ہے، جس سے یہ لگ رہا ہو کہ حضرت تو پہنچے ہوئے ہیں بالکل، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ مال دوسروں کا ہے. بیوائیں رو رہی ہیں، کہیں آدمی اپنے گھر کی پونجی دے رہا ہے. اے شخص یاد رکھ، دھوکہ دے کر اپنی دنیا بنانے والے، یہ تیری نماز، یہ تیرا روزہ، یہ تیری تلاوت، یہ تیری تسبیح، یہ سب کچھ ایک شخص کے ایک حق میں تل جائیں گے. یہ ساری ادھر چل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے ہم کو بھیجا ہے، ہمیں سب کا حق ادا کرنا. یہ چند باتیں تھیں میرے دوستوں، کوشش کریں گے عمل کی. یہ بس یہی کہ آئے تھے اور بہت اچھی باتیں کر کے رہے. حضرت مولانا حبیب صاحب، جن کے پاس گھنٹے تو چھوڑیے منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، انہوں نے مجھے پھر سے بلایا. کڑتے ہیں کہ اپنی قوم میں جو ہو رہا ہے اس کی اصلاح کے لیے اپنی کوشش کریں. تو آپ کے یہاں سے کچھ حضرات پہنچے، انہوں نے کوشش کی اور ہم یہاں آئے. جو میں نے کہا ہے اس میں آپ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دل چاہتا ہے کہ ہم مولانا کے ساتھ جڑ کر کار خیر کریں، ان سے جڑ جائیے. دل چاہتا ہے اپنے امام صاحب سے مل کر کے کار خیر کریں، ان سے جڑ جائیے. دل نہیں چاہتا ان کے ساتھ جڑنے تو کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ نکلیے اور خود اپنا کام انجمن بنائیے اور کرتے چلے جائیے. اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اسے کریے. جو لوگ سیاست سے وابستہ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جذبہ خیر عطا کیا ہے، خدمت کا موقع عطا کیا ہے. حکومت کی جتنی اسکیمیں ہیں، حکومت کی طرف سے جتنی راحتیں ہیں، وہ تمام اپنے قوم کی قدموں میں لا کر کے ڈال دو. جب حکومت بیٹھی ہے تو پھر آپ کو کیا مشکل ہے؟ چاہے وہ آیوشمان کی یوجنا ہو، اور چاہے وہ جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ بعض ہاسپٹل میں، اپولو ہاسپٹل کی بات کر رہا تھا، اس اپولو ہاسپٹل میں، گنگا رام ہاسپٹل میں کمزوروں کی مدد کے لیے 20% کا گورنمنٹ کا ایگریمنٹ ہو، یہ پردھان منتری یوجنا ہو. جو بھی آپ کے پاس ہے، کسی کا آدھار کارڈ نہیں ہے وہ بنوائیے، راشن کارڈ نہیں ہے وہ بنوائیے، بیوہ کی پینشن نہیں ہے وہ بنوائیے. سارے کام اماموں پر مت چھوڑیے کہ سب کام امام صاحب کریں گے. آپ بھی تو اپنی اس حساب سے باہر کی دنیا کے تو آپ امام ہیں. امام کو تو آپ نے 4 دیواری میں محصور کر دیا ہے کہ امام صاحب مسجد کی باؤنڈری سے باہر آپ کا حکم نہیں چلے گا. بس آپ کا مسجد کے اندر اندر تو حکم چل سکتا ہے، باہر آپ کا حکم نہیں چلے گا. تو کوئی بات نہیں، امام صاحب بھی زور نہیں کرتے کہ میں باہر حکم چلاؤں. لیکن آپ اگر اپنی قوم کے سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کس پارٹی سے آپ جڑتے ہیں کس پارٹی سے نہیں جڑتے. جہاں سے آپ کا کام نکل رہا ہو وہاں سے آپ اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو جائیے اور کام کریے. لوگوں کو لگنا چاہیے کہ مسلمان یہ ہوا کرتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے. کسی دفتر میں کسی کو دھکے کھاتے ہوئے دیکھو تو اس کو فری آف کاسٹ، یہ نہیں کہ 10% میرا بھی ہے، ایسا اللہ کے لیے کرے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں آپ کو کھڑا کر کے کہے گا، اے بندے تیرے اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، جہنم تجھ پر واجب ہو چکی ہے، مگر سن تیرا ایک عمل میرے پاس ہے. جیسے بایزید بستامی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے کہا کہ بایزید کیا گزری؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک معاملے پر معاف کر دیا، ہمیں تو اپنی توحید پر ناز تھا، ہمیں اپنے موحد ہونے پر ناز تھا. اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ بایزید دنیا سے کیا لائے ہو تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ توحید لے کر آئے ہیں. اسی ناز میں جب انتقال ہوا اللہ نے کہا بایزید کیا لائے ہو؟ تو کہا اللہ توحید لے کر آئے ہیں. اللہ نے کہا توحید، توحید پہ غرہ، توحید پہ ناز. اس رات کو یاد کرو جس رات تم نے دودھ پی لیا تھا اور صبح کو تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا تھا اور تمہارے مریدوں نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا کہ رات دودھ پی لیا تھا اس سے دست ہو گئے. تو توحید تو گئی تمہاری. اب کہاں توحید ہے؟ دودھ نے کر دی نا دست.
پسینے آ گئے. اب کیا ہے, مرنے والا جو قبر میں اس کے تو سامنے جہنم دہک رہی ہے یا ادھر جنت مہک رہی ہے. بایزید کو پسینے آ گئے کہ اب کیا کہوں, توحید تو چلی گئی جس پر ہمیں ناز تھا. تو اللہ نے کہا بایزید ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے کہ ایک رات ایک بلی تمہارے بستر میں سو گئی تھی اور تم تہجد کی نماز سے پہلے سونا چاہتے تھے, مگر تم نے سوچا کہ اس بلی کی نیند ٹوٹ جائے گی, لاؤ اس بلی کو بستر سے کیا اٹھاؤں, جب اٹھے گی تو چلی جائے گی. اور تم یاد الہی میں مصروف ہو کر کے تہجد پڑھتے رہے تھے. تم نے ہماری ایک بے عقل مخلوق پر محض ہمارے لیے رحم کیا تھا. جاؤ اسے ایک رات اس بستر کی وجہ سے جو بلی نے چین سے گزاری تھی تمہاری مغفرت کرتے ہیں اور جنت میں بھیجتے ہیں. یہ واقعات ایسے ہی نہیں ہیں. یہ بلیوں کا اور کتوں کا اور جو ذکر ہو رہا ہے وہ اس لیے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم انسانوں کے ساتھ اور بالخصوص اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کریں. ہمیں لگے کہ کسی کے پاس ٹھنڈ میں گدا نہیں ہے تو ایک گدا دینے میں کیا جا رہا ہے, ہمیں لگے کہ لحاف نہیں ہے تو ایک لحاف دینے میں ہمارا کیا جا رہا ہے. یہ سوسائٹی ہر جگہ تعمیر ہو اور اپنے پیسوں کو بچا کر ہمارے تاجر آگے بڑھیں. حضرت مولانا حبیب صاحب کی قیادت میں یا کسی جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, اس کی قیادت میں اپنے آج اسکولوں کی ضرورت ہے, کالجوں کی ضرورت ہے, ہاسپٹل کی ضرورت ہے, تاکہ وہاں ہماری بچیاں پڑھ سکیں اور ہماری قوم اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. جب اسکول ہمارا ہوگا تو پھر ڈریس بھی تو ہماری ہوگی, پھر شکوا کیا کیوں ہوگا کہ کوئی ہماری بچی سے کہتا ہے کہ حجاب لگا کے مت آتا. کر سکیں گے, کریں گے ارادہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور کہہ دوں, اجازت ہے, یہ جو موبائل ہے اس کے فائدے بھی بہت ہیں اور اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. میں کبھی کبھی ایک مضمون لکھتا ہوں اردو میں. اب لوگوں نے کہا کہ اردو تو بہت کم لوگ جانتے ہیں, آپ ہندی میں بھی لکھیں. اب میں نے کہا اردو میں لکھوں پھر ہندی میں لکھوں. اب میں تو لکھ رہا تھا ہاتھ سے. میرا چھوٹا بیٹا بولا کہ ہاتھ سے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, بولو. اس نے یوں دبایا اور بولا, بولنے پہ وہ لکھا جا رہا ہے سارا. پھر میں نے کہا بھائی ہندی کیسے کریں, اب ہندی کے ورڈ تو میں بہت کم لکھ پاؤں گا. اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے, اب وہ مجھے دیجیے. ایسا سافٹ ویئر آیا ہوا ہے کہ میں بھی اس میں دباتا ہوں, پورا جو مضمون اردو کا ہے وہ پورا ہندی میں ٹرانسلیٹ. وہ سب ہندی والوں کو بھی فائدہ ہو گیا, فارسی میں کر لو. تو یہ ٹیکنالوجی فائدے مند بھی ہے اور نقصان بھی. ایک بات چونکہ یہاں نوجوانوں کا مجمع بھی ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس فیس بک اور موبائل کے ذریعے بہت سے لوگ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ جیل کی سلاخوں میں پہنچ جاتے ہیں. وہ میں نے دیکھے, چھیلا برتر ہے. کسی بھی ان نون پرسن سے دوستی کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے کون ہے وہ؟ ہو عورت اور مرد بن کے بیٹھا ہو, وہ بیٹھا ہو یا کہیں کسی دوسرے ملک میں اور سم یہاں کی استعمال کر رہا ہو. کوئی بھی ہو سکتا, کوئی بھی اس پہ آ کے استعمال کر سکتا ہے. میرے ساتھ میں جیل میں 7 سال گزار کر آیا. 4 لوگ کشمیر کے تھے, ان میں ایک ماسٹر اور فوجی. بڑے پریشان, بہت زیادہ. ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ زندگی دیکھی نہیں, فوج میں ٹائم گزارا, کسی نے ماسٹری میں زندگی گزاری. ہم نے پوچھا کہ کیسے آ گئے, تو وہ جو ان کے ساتھ ایک فوجی تھا, وہ بڑا فوجی ٹائپ کا بندہ تھا. وہ کہتا مجھے شیطان لے کر آیا, میں اس کی داڑھی اور اس کی تسبیح کو دیکھ کے بھرم میں آ گیا. ماسٹر وہ کہتا تھا. ہوا کیا کہ ماسٹر پہ کہیں سے میسج آیا کہ آپ ہمیں یہاں کی فوج کے, جو یہاں کی فوج ہے اس کے پاس فوٹو بھیج دو اور ہم اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے. ماسٹر صاحب کی اپنی سرکاری نوکری, اس لالچ میں آ گئے کہ بھئی پیسے مل جائیں گے, ادھر سے بھی ایکسٹرا کما لیں گے. اس کے بعد وہ اس کے پاس پہنچ گئے ریٹائرڈ فوجی کے پاس کہ بھئی آپ کے پاس ہے ایسا کچھ مسئلہ, تو بولے میں تو ریٹائرڈ ہو گیا ہوں, لیکن وہ فلاں جو بندہ ہے, وہ بندہ ابھی کرنٹ میں فوج میں ہے, وہ تمہیں کچھ چیزیں دے سکتا ہے. اٹھا کر کے ادھر سے بس نقشے بھیجنا تھا اور ادھر سے دھڑا دھڑ ان کو پکڑ کر کے اندر جیل میں. کتنے سال کاٹے انہوں نے, میں تو وہیں چھوڑ کر آیا تھا.
اور پھر آپس میں ایسا لڑتے تھے، اللہ معاف فرمائے۔ وہ اگر جیل میں بھی ایک دوسرے کے ہوتے تو دوسرا کانپ جاتا کہ مجھے پیٹے گا اور مارے گا۔ وہ کہتا تیری وجہ سے آیا ہوں، تو کہتا اس کے دماغ نہیں تھا، یہ بھی تو آیا تھا پیسوں کے لالچ میں، یہ تھا۔ کتنی بار آپس میں جھگڑے اور ان میں فسادات مچے، اور کس طرح وہ روتے تھے، کس طرح تڑپتے تھے، کس طرح وہ اپنی زندگیاں کرتے تھے محض گائے سے کہ باہر کوئی شخص بیٹھا، انہیں سے کیا مطلب کہ آپ کون ہو، انہیں تو استعمال کرنا ہے۔ لہذا اے نوجوانوں، اس طرح کے ایک دو نہیں، نہ جانے کتنے وہاں پر واقعات میرے سامنے آئے۔ تو اس موبائل کے ذریعے ضرورت نہیں ہے نان پرسن سے باتیں کرنے کی، چیٹنگ کرنے کی، کچھ کرنے کی، پتہ نہیں وہ کون ہے جو آپ سے کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی بزم سجانے کی توفیق محمد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک خاتون بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو ایک درخواست آپ سے سب سے پہلی یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلا کام یہ شروع کر دیجئے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اگلی توفیق خود بخود ملنی شروع ہو جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ تو نے یہ زندگی اور سانس امانت کے طور پر دی ہے، اے اللہ اس زندگی اور سانس کو قابل بنا دیجیے، اے اللہ اسے اپنے دین میں لگا کر کے مقبول بھی کر لیجئے، اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے مخلص بندوں میں، خالص بندوں میں ہمارا شمار فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ سامنے جو مجمع بیٹھا ہے بظاہر ہماری نظروں میں یہ گناہگار صحیح، خطا کار صحیح، گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا لٹا پٹا صحیح، لیکن اے اللہ یہ تیرا باغی تو نہیں ہے، تیرا دشمن تو نہیں ہے، تیرے حبیب کی محبت اس کے سینے میں موجود ہے۔ اے اللہ یہ تجھ پر ایمان لانے والوں کا مجمع ہے، اے اللہ ان کے پاس کوئی مسافر آتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں، کوئی غریب آتا ہے اسے پہناتے ہیں، کوئی یتیم آتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اے اللہ انہی کے دم سے مسجدیں قائم ہیں، انہی کے دم سے مدرسے آباد ہیں، انہی کے دم سے بیواؤں کے گھروں میں چراغ روشن ہیں، انہی کے دم سے اے اللہ غریبوں کے یہاں چولہوں کی چمک ہے۔ اے رب کریم اپنے تاجروں کو تجارت میں دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اور تجارت میں ترقی کے ساتھ اے اللہ انہیں دینے کا، دین پہ خرچ کرنے کا جذبہ بھی نصیب فرما۔ ہماری صفوں کو درست فرما، ہمارے محلوں کو اے اللہ مثالی محلہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سچ بولنے والا اور جھوٹ سے نفرت کرنے والا بنائیے، ہمیں دھوکے باز مت بنائیے، ہمیں سچا اور امانت دار تاجر بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اماموں کی محنت قبول فرما، اے اللہ مؤذنوں کی محنت قبول فرما، ننھے منھے معصوم بچوں کو پڑھانے والے مکتبوں میں بہت معمولی سی تنخواہوں پر ہمارے حافظوں اور قاریوں کی محنت کو قبول فرما۔ اے مولا یہی صبح کے وقت 5 بجے اٹھ کر کے ان بچوں کو جگاتے ہیں، کوئی ٹھنڈ میں کہیں پڑا ہوا ہے، کوئی گرمی میں لیٹا ہوا ہے۔ اے رب کریم تجھ سے محبت کا، تجھ سے صلہ مانگتے ہیں اپنی محبت کے طفیل۔ اے اللہ ہماری خالی جھولیاں بھرتی، جو خاتون بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرما، روئے زمین پر جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، جو زخمی ہیں ان کو مرہم نصیب فرما، جن کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں ان ہڈیوں کو جوڑ دیجئے، جو جیلوں میں ہیں ان کو رہائی کے فیصلے فرما دیجئے، جن کے باپ کسی وجہ سے اللہ جیلوں میں بند ہیں، جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو، اگر جرم کر لیا ہو تو جیل ہی کی زندگی کو ان کے لیے کفارہ بنا کر توبہ کی توفیق دے کر رہائی کے دروازے کھول دیجئے۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے رب دو جہاں ہمیں اپنی قوم کا سچا پکا خادم بنا دیجیے۔ اے رب رحیم رحمتوں کی چادر ہمارے سروں پر تان دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سرپرست نصیب فرمائیے، ہمیں ہمدرد عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری محبت کے چراغ لوگوں کے دلوں میں اے اللہ روشن فرما دیجیے۔ یہ مجمع روتا بلکتا ہوا آپ سے اپنی پریشانی کے لیے سوال کر رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔
ہر ایک کی الجھن کا اللہ کوئی حل نکال دیجئے۔ اے رب کریم، جس کے کاندھے پر قرضوں کا بوجھ ہو ادائیگی کی شکلیں غیب سے فرما دیجئے۔ جس کے گھر میں بیٹیاں جوان ہوں ان کے رشتے بھیج دیجئے، جن کے بیٹے جوان ہوں ان کے بھی مناسب رشتے بھیج دیجئے۔ کاندھوں پر جو ذمہ داریاں ہیں ادا کرنے کی توفیق محمد فرمائیے۔ اے اللہ، آخر میں یہ مجمع آپ کے حبیب کا، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو واسطہ دیتا ہے۔ ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، نہ ہاتھ اٹھانے کے قابل، نہ زبان سے فریاد کے لائق، لیکن بس تیرے حبیب کی امت میں ہیں، تیرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان کا احترام کرتے ہیں، انہی کی بدولت ہماری زندگی کی ساری دعائیں قبول فرما، آج کی بھی قبول فرما، بچپن سے لے کے اب تک جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری قبول فرما۔ اس طرح کے اجتماعات اپنی قوم کی صلاح کے لیے قائم کرنے کی ہمارے نوجوانوں کو، علماء کو اللہ توفیق مرحمت فرما۔ یہاں اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ، ان کی زندگی کو میں سلامتی عطا فرما، ان کے ایک ایک عمل کو قبول فرما، اے اللہ ان کی پل پل حفاظت فرما۔ جو مجمع بیٹھا ہے اللہ اس پر بھی محبت کی، پیار کی، رحمت کی، برکت کی نظر ڈال دیجئے، اور جتنے مرحومین ہیں اے اللہ ان کے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ ہمارے عزیز ہیں بھائی بھورا، ان کے بچے کا آج انتقال ہوا ہے، اے اللہ ان کو صبر عطا فرما، بیوی کو صبر عطا فرما، اور اس بچے کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیجئے، آخرت کا تحفہ بنا دیجئے، اور آخرت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دیجئے، اور اے اللہ دوسری اولاد کی شکل میں ان کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائیے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔